اگر لائف میں پرپس ڈسکس نہیں ہو رہا اور لائف میں صرف اور صرف پیسہ جمع کرنا، گھر بنانا، چیزیں خریدنا، گاڑی خریدنا، اور اس کی ایک بہت بڑا انڈیکیٹر یہ ہے کہ آپ کی انکم کا بڑا حصہ اپنی ہی نیڈز، اپنی ہی فیملی، اپنے ہی کھانے پینے، اپنی ہی گھر کی چیزوں میں لگتا ہے. اور کیسے پتہ لگے گا کہ میری زندگی کا کوئی مقصد؟ آپ کے ریسورسز، آپ کی انرجی اور آپ کی ارننگ کا بڑا حصہ کسی خیر کے کام میں لگے. مطلب ہمارے بزرگ ہمیں فرماتے ہیں کہ آمدنی کا بڑا حصہ، آمدنی کے اوپر بڑا حق انفاق کا ہے اور چھوٹا حق اپنی ضروریات کا ہے. ہم نے الٹا کر رکھا ہے. ہم نے بچے کھچے پیسوں سے انفاق کر کے یہ سمجھا ہے کہ لن تنالوا البر کی تفسیر میں بن گیا. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون کو میں نے امپلیمنٹ کر دیا. یہ بچے کھچے پیسوں سے خیرات بانٹ کر ہم جنت کی خریداری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ بالکل ایسا نہیں ہے. ہمیں اپنی پرائیورٹیز ریسیٹ کرنی ہوں گی کہ بھئی ٹھیک ہے، اللہ نے مجھے مال دیا ہے، اس مال پہ بڑا حق یہ ہے کہ میں اس مال کو کسی خیر کے کام میں لگاؤں، اور جو میرے پاس اپنی ضروریات کو منیمائز کروں. اگر میری 10 لاکھ روپے بھی تنخواہ ہے تو میں نے کوشش کرنی ہے کہ اپنا گزارا ایک ریزنیبل، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بالکل ہی آپ بہت ہی اپنی کوئی قربانی دیں، آپ اس کو محدود کریں کہ مجھے خواہ میں اپنی غیر ضروری طور پہ میں نے فرنیچر چینج کرنا ہے اور کرٹنز چینج کرنے ہیں اور گاڑی چینج کرنی ہے اور برانڈڈ سوٹس خریدنے ہیں. اس کی ضرورت نہیں ہے. میں نے سمپل رکھنا ہے. کیا ضرورت ہے نئے تحفے، نئی چیزیں؟ سمپل رکھو چیزوں کو. اور ٹھیک ہے، اللہ نے بہت پیسے دیے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن اس پیسے کا بڑا حصہ پھر کسی خیر کے کام میں لگاؤں تو زبردست ہو جائے گی زندگی آپ کی. تو یہ جو بات ہے نا کہ کیسے پتہ لگے گا کہ ہماری زندگی واقعی بندگی، ہم ایک دوسرے کو مضبوط کر رہے ہیں اس مقصد کے لیے کہ ہم کوئی خیر کے کام میں اپنی توانائی لگا سکیں. اس کے لیے سوچنا چاہیے کہ انسان کی شعوری کوشش ہونی چاہیے کہ اپنے اسٹینڈرڈ آف لیونگ کو اوپر نہیں آنے دے. انکم میں اضافہ اسٹینڈرڈ آف لیونگ میں اضافے کی وجہ نہ بنے. پہلے میں 50,000 کماتا تھا، اب میں 4 لاکھ کماتا ہوں. تو پہلے بھی میں 120 گز کے گھر میں رہتا تھا یا 80 گز کے گھر میں رہتا تھا. ابھی بھی میں مطلب جو ریٹ آف رائز ان انکم ہے وہ ریٹ آف انکریز ان اسٹینڈرڈ آف لیونگ نہیں بننا چاہیے. اسٹینڈرڈ آف لیونگ کو کوشش کرنی چاہیے کہ بھائی میں اپنے آپ کو، اپنے خرچوں کو کم ہی رکھوں. اس کے پیچھے بخل کا جذبہ کار فرما نہیں ہونا چاہیے. اس کے پیچھے رضا الہی کا جذبہ کار فرما ہونا چاہیے. اس کے پیچھے کچھ اور گریٹر ایسپیریشنز ہیں، گریٹر کاز ہے، بڑی بس اس کو مینٹین کریں. منیملزم جو ہے، منیملزم میں جو اگر چند باتیں کہوں، منیملزم کو اختیار کیا جائے، منیملزم کو مینٹین کیا جائے. اپنے لیے 1,000 روپے کی شرٹ خریدنا بھی بہت مہنگا لگے اور کسی خیر کے کام میں 1 لاکھ روپے کا خرچ کرنا بھی بہت آسان لگے. یعنی اپنے لیے 400 روپے کا پرفیوم لینا مشکل لگے اور دوستوں کو تحفے میں دینے کے لیے 1,000 روپے کا پرفیوم بھی سستا لگے. مطلب لیکن یہ مقصد یہ ہو کہ اس طرح اس کو دیا جائے کہ واپسی کے جذبے سے نہیں. مطلب ہم اصل میں جو اسٹیٹس ہے، اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہے، یہ چیزیں ہمارے لیے مسئلہ بن گئی ہیں. یہ چیزیں بھئی اگر آپ کی گاڑی صحیح ہے اور مناسب ہے، آپ آرام سے اس گاڑی میں جا رہے ہیں آ رہے ہیں، تو کیا ضرورت ہے کہ آپ گاڑی چینج کر کے لیٹسٹ ماڈل کی لیں. ہاں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپ گریڈ نہیں کریں. آپ موٹر سائیکل تھی، اللہ نے آپ کو وسائل دیے، آپ موٹر سائیکل سے گاڑی پہ آ گئے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. آپ ایک مناسب، اچھی، ریزنیبلی گڈ کار یو شوڈ ہیو. اف یو ہیو، اگر آپ کے پاس اللہ نے وسائل دیے، یو شوڈ اون اے ریزنیبلی گڈ کار which should be a trouble free car. یعنی روزانہ خراب نہیں ہوتی، میکینک کے پاس جانا نہیں پڑتا. میں اچھی مناسب گاڑی آپ کے پاس ہے. اگر اللہ نے وسائل دی، آپ نے گاڑی لے لی. وسائل نہیں دیے، اللہ نے وسائل لے لیے، آپ نے گاڑی بیچ دی تو بھی آپ خوش ہیں. آپ نے کہا پہلے میں نے گاڑی چلائی ہے، آج کل گاڑی نہیں ہے، اب میں بس میں جا رہا ہوں، نو پرابلم، آئی ایم ہیپی. یہ لائف ہونی چاہیے. اور اگر وسائل ہیں اور میں افورڈ کر سکتا ہوں تو میں ریزنیبلی گڈ کار لوں. اور جب ایک دفعہ آ گئی تو بس مطمئن، ٹھیک ہے، اب یہ گاڑی 10 سال چلاؤں گا، میں 8 سال چلاؤں گا، مجھے کوئی پریشانی نہیں، مجھے تو ٹھیک لگ رہی ہے. مجھے اپنے موبائل سے پریشانی نہیں ہونی چاہیے کہ اب i6 آ گیا، i7 آ گیا تو اب میں اس پہ جمپ کروں. میں نارمل سا ہے میرا. آپ کو اپنا موٹرولا کا یا اوپو کا یا ہوائی کا یا جو بھی سیمسنگ کا ایک نارمل سا فون ٹھیک لگ رہا ہے، آپ کی گاڑی چل رہی ہے، اس میں کیا ضرورت ہے کہ لیٹسٹ
i6 یا کون سا آ گیا وہی لیا جائے اور 1.5 لاکھ روپے کے فون کو ہی خریدا جائے. بھائی نارمل چیزیں اپنا نارمل طریقے سے چلیں, صاف ستھرا. یہ آپ اس کی کوشش ہونی چاہیے تاکہ وہ وسائل کسی خیر کے کام میں لگ سکیں. اس وقت مسلم ممالک کی جو اسٹیٹس ہیں وہ خیر کے کام میں اس طرح خرچ نہیں کریں گی. یہ مسلم انڈیویجول ہے جس کو خرچ کرنا ہوگا خیر کے لیے. یعنی وہ تو آڈی بنوائیں گی گولڈ میں, ہاں آپ کو خرچ کرنا ہے. جس کا فہم زیادہ ہے اس کی ذمہ داری زیادہ ہے. اب اگر کسی شیخ کا فہم اتنا کم ہے تو اس کی بس اللہ اور اس کا معاملہ ہے. آپ کا فہم زیادہ ہے, آپ کی ذمہ داری ہے. اس کے پاس $50 بلین ہیں, وہ اس میں سے $2 لگا رہا ہے تو ٹھیک ہے. آپ کے پاس 2 ہی روپے ہیں اور آپ نے $1.5 لگایا ہے تو آپ جیت گئے. بس اللہ نے آپ کو جتا دیا. بات واضح ہو.